پولیس اپنے روایتی ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی، عوام کے محافظ ہی عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے لگے۔ اٹک کے رہائشی سمیع اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بغیر ایف آئی آر کے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو حبس بجا میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ حکام بالا اس معاملے پر نوٹس لیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مخدوم حلیم قریشی سے۔ جی مخدوم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اسلام آباد کی پولیس کے جو تازہ کارنامے جے این این اپنے ناظرین کو واضح طور پر دکھاتا آ رہا ہے۔ اٹک کے رہائشی سمیع اللہ کا ایک حیران کن انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا۔ یکم مئی کو ترنول پولیس نے رات گئے گھر سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے اوپر اس ٹائم جب گرفتار کر کے ترنول پولیس جو ہے اسے لے کے آئی، اس ٹائم تک اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی۔ اٹک کی پولیس کو علم میں لائے بغیر اس کو ترنول پولیس نے وہاں سے گرفتار کر کے واپس لائی، جبکہ ترنول پولیس کی جو نااہلی کا پہلے ہی واضح طور پر ثبوت جے این این نیوز اپنی ناظرین کو دکھا چکے ہیں کہ ایس ایچ او کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کے معطل ہونے سے ایک دو دن پہلے کا یہ سارا واقعہ جے این این نیوز اپنی ناظرین کو واضح طور پر بتا رہا ہے، جبکہ اس میں حیران کن انکشاف یہ ہوا ہے کہ ایس ایچ او کی جانب سے ان لوگوں پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو لوگ زندہ ہی نہیں ہیں۔ جے این این نیوز اپنی ناظرین کو بتاتا چلے کہ ان لوگوں پر بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو زندہ نہیں ہے، جبکہ یہ جس اسٹوڈنٹ کو اٹھایا گیا یہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایس ایچ او رشید گجر، ملزم سہیل اور مصنف داد جو ہے وہ اٹک پولیس کو علم میں لائے بغیر انہوں نے جو ہے وہ کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے اسٹوڈنٹ کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا یہی کہنا تھا کہ مجھے 3 سے 4 دن پولیس نے اپنی حراست میں رکھا اور ہمیں یہ دباؤ دیتے رہے گئے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی کاروائی کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ اس سارے معاملے کی جو جڑ بنی ہے جے این این نیوز نے اس کا بھی سراغ لگایا کہ یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا، آخر کیا وجہ بنی کہ ایک جو ہے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو پولیس نے بغیر اطلاع دیے، بغیر کسی ایف آئی آر کے اٹک سے جا کے گرفتار کیا۔ تو اس میں ہمیں حیران کن ثبوت جو ہے وہ نظر آئے ہیں۔ اس میں جو ہے لڑکے کی جانب سے جو اٹک کے رہائشی سمیع اللہ ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ بھائی جو ہے میرے خلاف نہ تو کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ ہی کوئی جو ہے واضح طور پر کوئی ثبوت لا سکے ہیں۔ میرے والد جو ہے وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے جو پولیس جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ جبکہ جے این این نیوز کو اپنی ناظرین کو بتاتا چلے کہ جس سمیع اللہ نے یہ حیران کن انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خالہ زاد جو ہے کزن جو ہے نوسرین برکی جو ہے وہ سابقہ سیکرٹری داخلہ ہے، جمشید برکی کے جو ہے وہ قبضہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، انہوں نے جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہوئے، ہماری زمین کو قبضہ کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں اعلیٰ حکام سے جو ہے وہاں سے حکم دلواتے ہیں۔ اچھا مخدوم، بتائیے گا کیا لواحقین نے عدالت میں رجوع کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی بالکل، یہ تینوں جو کیسز ہیں، زمین کے کیسز ہوں یا جو بھی ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن عدالتوں کے حکم کے باوجود یہ انہوں نے رات کو آ کے جو اس لڑکے کو گرفتار کیا اور اس کو 4 دن اپنی حراست میں رکھا۔ جب لڑکے سے جے این این نیوز نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا یہی کہنا تھا کہ مجھے ذہنی طور پر جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے اور مجھ سے یہی پریشر بلڈ اپ کروایا گیا ہے کہ تاکہ ہم سارے اس معاملے سے خاموش ہو سکیں۔ اس کا یہی کہنا تھا میرے اوپر کسی قسم کی ابھی تک کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جبکہ جن لوگوں پر یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، صرف ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہماری یہ زمین ہے اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے کزن کا نام بتاتے ہوئے برکی صاحب جو ہے وزیر اعظم کا کزن شو کروا کے یہ سارا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو تبدیلی سرکار جو ہے وہ انصاف کی دعوے کرتی ہے تو دوسری طرف اپنے ہی لوگوں کو نوازنے کا جو کام وہ شروع کیا ہوا ہے۔ جبکہ ترنول پولیس کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پر ایک حیران کن جو ہے وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ ترنول پولیس کی کارکردگی کا واضح طور پر پول جو جے این این نیوز آلریڈی کافی ٹائم پہلے سے بولتا آ رہے، جبکہ اب جو ہے وہ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ان لوگوں پر بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں جو اس وقت زندہ ہی نہیں ہیں، ان لوگوں پر ہی ایف آئی آر ہوئی ہیں جو اس وقت زندہ ہی نہیں ہیں، صرف انہیں
رائز کیا جا رہا ہے، ان پہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جو ہے عدالتی کارروائی یا اس سارے چیز معاملے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکیں۔ اور اس میں حیران کن انکشاف یہ نظر آ رہا ہے کہ جب وہ ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوپر سے حکم آتے ہیں، ایس پی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوپر سے حکم آتے ہیں۔ ایسے کیا احکامات ہیں؟ اچھا، تو پتہ چلا کہ اوپر سے کون احکامات جاری کر رہا ہے؟ کچھ پتہ کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ جی اچھا مخدوم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے، تو آپ نے کوئی پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اوپر سے کہاں سے آرڈر آتے ہیں یہ؟ جی بالکل، یہی ایک حیران کن انکشاف۔ تبدیلی سرکار واضح طور پر انصاف کے تو دعوے کرتی ہے مگر عملی طور پر اقدامات نیوز دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انصاف لوگوں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے جو پریشر ہے، ہمارے ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا کزن خود کو شو کروا کر اور اعلیٰ افسران سے سفارشیں کروا کر، جہاں تک ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو بھی ملوث کیا گیا ہے کہ اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو نیچے سے جو ہے حیران کن جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے، بغیر کسی ایف آئی آر کے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کا صرف یہی جرم ہے بقول اس کے کہ میرے والد صاحب ایک پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں اور یہ ہماری زمین جو ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر سے کارروائی ہوتی ہے یا اوپر سے کہا جاتا ہے، تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا؟ بالکل، حکومت تک بات پہنچی ہے یہ؟ حکومت کی مشینری واضح طور پر جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے شخص کو، ایسے لڑکے کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی، جبکہ جن لوگوں پر جو ایف آئی آر ہوئی ہیں بقول ان کے سمیع اللہ کے، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ لوگ اس ٹائم زندہ ہی نہیں ہیں جن پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہے عدالتوں میں چل رہے ہیں صرف زمین ہڑپنے کے لیے۔ جو وزیر اعظم خود کو جو شخص برکی جو وزیر اعظم کا کزن شو کروا کر یہ سارے معاملے کے پیچھے وہی ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی زمینیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کر سکیں۔ حکومتی نااہلی کا واضح طور پر ثبوت یہ ہے کہ جبکہ کرنول پولیس کو، اٹک پولیس کو ساتھ لے کے ان کے نالج میں لا کے یہ ساری کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ایک طرف تو بہت سی ایسی ہوتی ہے ناانصافیاں ہوتی ہیں جہاں پہ کسی کی ساتھ زیادتی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو جو ہے پولیس اہلکار آنکھ